اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعلیٰ نسب ہونے کی وجہ سے 12 ائمہ کرام کی عزت و احترام کرنا ہر شخص پر لازم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تمام مکتبہ فکر ان اماموں کی اور ان کی دین اسلام کے لیے کی جانے والی خدمات کے متعارف ہیں۔ تفسیر روح المعانی میں علامہ الواسی لکھتے ہیں، قطبیت کبریٰ اہل بیت کے مشہور 12 اماموں کو حاصل ہے۔ آج کی ویڈیو کا مقصد اپنے ناظرین کی معلومات میں اضافہ کرنا ہے۔ اگر کسی کی دل آزاری ہو یا ہم سے کوئی غلطی ہو تو اس کے لیے ہم پیش کی معافی کے طلبگار ہیں۔ ناظرین گرامی، جس شخص کو پہلے امام کا رتبہ حاصل ہے، ان کا نام مولا علی شیر خدا ابن ابی طالب ہے، جنہیں اللہ کے رسول نے علم کا دروازہ قرار دیا۔ آپ مشہور کاتب وحی، اہل سنت کے چوتھے خلیفہ اور اہل تشیع کے پہلے امام ہیں۔ آپ 11 ائمہ کرام کے جد امجد ہیں۔ قرآن مجید کی تقریباً 300 سے زائد آیت کریمہ آپ کی اور اہل بیت کی شان و عظمت میں نازل ہوئی ہیں۔ آپ شیر خدا اور شیر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ لوگ دور دراز سے اپنے مسائل کا حل پوچھنے کے لیے آپ کے پاس تشریف لاتے۔ مولا علی شیر خدا ان کے مسائل کو تھوڑی ہی مدت میں حل کر دیتے تھے۔ آپ وہ ہستی ہیں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ کے آخری نبی نے فرمایا، میں علم ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ ابن معلجم مرادی نامی خارجی بدبخت نے مولا علی پر زہر آلودہ تلوار کا وار کر کے آپ کو شہید کیا۔ آپ نے 40 ہجری ماہ رمضان کی 21 تاریخ کو شہادت پائی اور اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ دوسرے امام کا شرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے بی بی سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کے لخت جگر اور شیر خدا حضرت علی کے شیر حضرت سیدنا حسن کو حاصل ہے۔ حضرت سیدنا حسن اہل سنت کے 5ویں خلیفہ مانے جاتے ہیں۔ آپ 6 مہینے اور چند دن تک خلافت کے مرتبے پر فائز رہے۔ مولا حسن وہ شہزادے اور شیر خدا کے شیر ہیں کہ جنہیں ہمارے آقا دو جہان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا بیٹا کہہ کر پکارا کرتے تھے۔ سیدنا امام حسن کی شہادت کے بارے میں مختلف روایات مفسرین نے بیان کی ہیں، لیکن زیادہ تر روایات میں یہی آتا ہے کہ آپ کو آپ کی بیوی نے زہر دیا۔ امام حسن نے 50 ہجری صفر کی 28 تاریخ کو شہادت پائی۔ آپ کو جنت البقیع میں دفنایا گیا۔ 12 ائمہ کرام میں تیسرے امام حضرت حسن کے بھائی حضرت علی اور حضرت فاطمہ کے بیٹے نواسہ رسول حضرت حسین ہیں۔ آپ سید الشہداء کے لقب سے مشہور ہیں۔ 3 شعبان 3 یا 4 ہجری میں پیدا ہوئے۔ 10 محرم 61 ہجری کو یزید کی فوج نے آپ کو پیاسا رکھنے کے بعد بے شمار تیر مار کر شہید کیا۔ آپ کربلا میں ہی مدفون ہیں۔ حضرت امام حسین کے بیٹے حضرت علی، جو کہ ثانیہ کربلا میں مردوں میں سے بچ جانے والے واحد تھے، امامت اور خاندان کی کفالت انہی کے ذمہ ٹھہری۔ یہ چوتھے امام ہیں۔ آپ 5 شعبان کو 38 ہجری کو پیدا ہوئے۔ آپ کے القابات زین العابدین، سید السجادین اور سجاد ہیں، جو کہ کثرت عبادت کی وجہ سے مشہور ہوئے۔ چوتھے اموی حکمران ولید بن عبد الملک سیدنا زین العابدین کے روحانی اقتدار سے بہت خوف زدہ تھا، جس وجہ سے اس نے سیدنا امام زین العابدین کو زہر دے کر شہید کروا دیا۔ آپ کی شہادت کا دن 25 محرم الحرام سن 95 ہجری تھا۔ آپ کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ 5ویں امام حضرت محمد باقر ہیں، جو سیدنا زین العابدین کے بیٹے، امام حسین کے پوتے اور امام حسن کے نواسے ہیں۔ آپ کا نام محمد بن علی تھا، لیکن آپ باقر کے لقب سے مشہور ہوئے۔ یکم رجب 57 ہجری کو آپ کی پیدائش ہوئی۔ آپ کی وفات کے بارے میں مختلف روایات ملتی ہیں۔ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ 8ویں امی حکمران ہشام بن عبد الملک کے حکم سے آپ کو زہر دیا گیا۔ 7 ذی الحجہ 114 ہجری قمری میں آپ شہید ہوئے اور جنت البقیع میں مدفون ہیں۔ سیدنا امام محمد باقر کے بیٹے امام جعفر صادق اہل تشیعوں کے چھٹے امام، جبکہ اہل سنت کے 2 اماموں ابو حنیفہ اور امام مالک کے استاد ہیں۔ آپ 17 ربیع الاول 83 ہجری قمری کو پیدا ہوئے۔ حضرت امام جعفر صادق کے بعد اہل تشیع بھی کئی حصوں میں بٹ گیا۔
کچھ لوگوں نے امام جعفر کے بیٹے حضرت اسماعیل کی امامت کو مان لیا، جبکہ کچھ لوگوں نے محمد الفتح کو اپنا امام چنا، جبکہ زیادہ تر لوگوں نے امام موسیٰ کاظم کو ہی اپنا امام مانا۔ امام جعفر صادق بہت بڑے عالم دین تھے جن سے تقریباً ہر فقہ کے لوگوں نے فیض حاصل کیا، اور آج بھی ان کی تصانیف سے لوگ فیض حاصل کر رہے ہیں۔ مشہور کیمیاء دان جابر بن حیان بھی آپ کے شاگردوں میں سے تھے۔ عباسی حکمران منصور کے حکم سے سیدنا امام جعفر صادق کو زہر دیا گیا۔ آپ بھی جنت البقیع میں مدفون ہیں۔ امام جعفر صادق کے بعد ان کے بیٹے حضرت امام موسیٰ کاظم کے پاس امامت کا منصب پہنچا، جو کہ 7ویں امام کہلوائے۔ حضرت موسیٰ کاظم کی ہی زمانے میں بوہری اور اسماعیل وجود میں آئے۔ آپ بہت بڑے محدث تھے اور بہت سی مشہور کتابوں میں آپ سے منسوب روایات موجود ہیں۔ عباسی حکمران ہارون الرشید کے حکم سے آپ کو جیل میں ڈالا گیا، جہاں پر ان کو زہر دیا گیا، جسے آپ 3 دن تک تیز بخار میں رہنے کے بعد 25 رجب 183 ہجری کو شہید ہو گئے۔ آپ کو کاظمین کے مقام پر دفن کیا گیا۔ امام حضرت موسیٰ کاظم کے بیٹے حضرت علی بن موسیٰ 8ویں امام بنے، جو کہ امام رضا کے لقب سے مشہور ہوئے۔ آپ کی ولادت مدینہ 11 ذی القعدہ ہجری میں ہوئی۔ آپ بڑے محدث، فاضل اور بلند شان والے ہیں۔ 201 ہجری میں مامون رشید نے آپ کو اپنا ولی عہد مقرر کیا، اور یہ اس لیے کہ اس وقت آپ کا کوئی مثل نہیں تھا۔ ولی عہدی کے بعد مامون رشید نے اپنی بیٹی آپ کے نکاح میں دی۔ مختلف روایتوں کے مطابق جب آپ کی شہرت میں بے پناہ اضافہ ہوا تو مامون نے ہی آپ کو زہر دیا، جسے 30 صفر 203 ہجری میں آپ شہید ہوئے۔ طاؤس مشاہد میں آپ کا مدفن ہے۔ نمبر 9، حضرت محمد تقی حضرت علی رضا کے صاحبزادے ہیں۔ اس میں گرامی محمد ابو جعفر کنیت جواد مرتضیٰ اور تقی لقب ہے۔ آپ کی پیدائش 19 رمضان 195 ہجری میں مدینہ میں ہوئی۔ جب حضرت علی رضا شہید ہوئے تو حضرت تقی کی عمر تقریباً 9 سال تھی، لیکن کم سن ہونے کی وجہ سے پھر بھی علم و فضل سے مالا مال تھے، کیونکہ علم و فضل ان کو ورثہ میں ملا تھا۔ مامون رشید نے اپنی بیٹی ام الفضل کا نکاح آپ سے کر دیا۔ نکاح کے 1 سال بعد تک آپ بغداد میں مقیم رہے اور پھر مدینہ منورہ تشریف لائے۔ پھر 220 ہجری میں مدینہ سے دوبارہ بغداد تشریف لے کے وہاں آپ کو 30 ذی القعدہ 220 ہجری قمری میں زہر دے دیا گیا۔ روایات کے مطابق مامون کے بعد بننے والے خلیفہ متعصم نے آپ کی بیوی ام الفضل کے ہاتھوں آپ کو زہر دلوایا، جس سے آپ کا انتقال ہوا۔ آپ نے 25 سال کی عمر پائی۔ سیدنا امام محمد تقی کے بیٹے حضرت نقی 10ویں امام بنے۔ آپ کی پیدائش 15 ذی الحج 212 کو ہوئی۔ آپ پر بے شمار ظلم ڈھائے گئے اور آپ کی عمر کا زیادہ حصہ عباسی حکمرانوں کی قید میں گزرا۔ چنانچہ 3 رجب 254 ہجری میں آپ عباسی خلیفہ المعتز باللہ کی قید میں شہید ہوئے اور عراق کے شہر سامرا میں ہی آپ کو دفن کیا گیا۔ سیدنا امام نقی کے بیٹے حضرت سیدنا امام حسن عسکری 11ویں امام بنے۔ 15 ذی الحج 212 ہجری میں آپ کی پیدائش ہوئی۔ چونکہ آپ محلہ عسکری میں پیدا ہوئے، اس لیے آپ کو امام عسکری کے لقب سے لوگ پکارنے لگے۔ آپ کی اسلام کے لیے بے شمار خدمات ہیں۔ عباسی خلیفہ المعتدد نے آپ پر بے شمار پابندیاں لگائی ہوئی تھیں۔ المعتمد آپ کی مشہوری سے بے حد پریشان تھا، اس لیے اسی کے حکم پر مسموم کر کے 3 رجب 254 ہجری کو آپ کو شہید کر دیا۔ آپ کو آپ کے والد حضرت علی نقی کے ساتھ سامرا میں ہی دفن کیا گیا۔ 11 اماموں تک تو بالکل کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن 12ویں امام حضرت محمد مہدی جو کہ حضرت حسن عسکری کے صاحبزادے ہیں، جن کے بارے میں اہل تشیع کہتے ہیں کہ یہ دنیا کی نظر سے پوشیدہ ہو گئے ہیں، قرب قیامت میں تشریف لائیں گے، اور اہل سنت کہتے ہیں کہ محمد بن حسن عسکری بچپن میں فوت ہو گئے تھے اور امام مہدی جو قرب قیامت تشریف لائیں گے وہ امام حسن عسکری کے بیٹے نہیں بلکہ وہ عبداللہ کے بیٹے ہوں گے، جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بشارت فرمائی ہے۔ بے شک اللہ ہی بہتر جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ دوستو، یہ ویڈیو انتہائی تحقیق کے بعد بنائی گئی ہے۔ پھر بھی اگر کوئی غلطی رہ گئی ہو تو کمنٹ سیکشن میں ہماری اصلاح ضرور کیجیے گا۔ آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔